السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولی والصلاة لنبی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 663 ہے۔ سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور اس کی تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 90 اور 91، 90 and 91۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين۔ وقال ارکہا الملأ سرداروں نے، الذین جنہوں نے، کفروا کفر کیا، من قومه ان کی قوم میں سے، لئن اگر، اتبعتم تم پیچھے چلے، شعیباً شعیب کے، انکم بے شک تم، اذن ایسی صورت میں، لخاسرون ضرور نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ فاخذتہم پس پکڑ لیا ان کو، الرجفۃ زلزلے نے، فاصبحوا پس وہ ہو گئے، فی دارہم ان کے گھروں میں، جاثمین اوندھے پڑے ہوئے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا، قوم کے لوگوں سے کہنے لگے اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ان کی قوم کے کافر سرداروں نے قوم کے لوگوں سے کہا، دوسری بات، اگر تم شعیب کے پیچھے چلو تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تیسری بات، پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا۔ چوتھی بات، اور وہ اپنے گھر میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ بزرگان محترم، قوموں کی تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے یہ بات نئی نہیں ہے کہ قوم کے جو سردار ہوتے تھے، چودھری قسم کے لوگ ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، جو اکابر جن کو کہا جاتا ہے، اکابر مجرمیہ جن کو کہا جاتا ہے، مجرموں کے جو بڑے سردار ہوتے ہیں، ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ یہ لوگ ان لوگوں پر پریشر ڈالتے تھے، دباؤ ڈالتے تھے، انہیں دبا کر رکھتے تھے جو قوم کے کمزور قسم کے لوگ تھے، اور بالخصوص قوم کے وہ کمزور لوگ جو نبی پر ایمان لے آتے تھے تو ان کے اوپر دباؤ ڈالتے تھے، دھمکیاں دیتے تھے، ڈراتے تھے، تاکہ وہ نبی پر جو ایمان لے آئے ہیں اس سے وہ باز آ جائیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے سرداروں کا بھی یہی حال ہوا۔ انہوں نے بھی ان قوم کے لوگوں سے جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، جب انہوں نے سرداروں نے دیکھا کہ یہ لوگ بات ماننے کو تیار نہیں ہے ہماری، اور ان ایمان لانے والوں سے وہ مایوس ہو گئے اور سمجھ گئے کہ یہ ایمان والے حضرت شعیب پر ایمان لانے سے باز نہیں آئیں گے، تو اب انہوں نے ان ایمان والوں کو ڈرانا شروع کیا، دھمکانا شروع کیا۔ ان لوگوں کو جنہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی حق بات کو تسلیم کر لیا تھا اور ایمان لا چکے تھے، یہ دھمکی تھی، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، کہ اگر تم شعیب کے پیچھے چلو گے، اگر تم شعیب کی بات مانو گے، اطاعت ان کی کرو گے، ان کے نقش قدم پر چلو گے، تو یہ لوگوں یاد رکھو سخت نقصان تمہیں اٹھانا پڑے گا، سخت نقصان تمہیں اٹھانا ہوگا۔ یہ دھمکی قوم کے لوگوں نے دی، ان سرداروں نے دی۔ ان سرداروں نے نقصان سے یہ مراد لیا کہ تم اپنے باپ دادا کے دین سے محروم ہو جاؤ گے،
جس سے تم اب تک، جس دین سے تم باپ دادا کے اب تک مانوس رہے، اور تم ایک ایسے دین کی طرف چلے جاؤ گے جس دین سے تم بالکل نامانوس ہو، اور تمہارا مادی نقصان بھی یہ ہوگا کہ شعیب کی بات کو ماننے سے پہلے تمہارا معمول یہ تھا کہ تم ڈنڈی مارا کرتے تھے، اور ڈنڈی مارنے کی وجہ سے تم کو کچھ پیسہ مل جاتا تھا، مال میں فائدہ ہو جاتا تھا تمہارا، تم لوگوں کے مال لوٹ لیا کرتے تھے، تو مالی اعتبار سے تمہارا خسارہ ہو جائے گا، تم بڑے نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ یہ پٹی پڑائی قوم کے سرداروں نے ان لوگوں کو پٹی پڑائی جو حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے۔ ان سرداروں نے ایک طرف ان لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کی اتباع کرنے سے روکا جو ابھی تک ان پر ایمان جو ہے لائے تھے، تو دوسری طرف ان لوگوں کو بھی روکا جو ان پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ان کو بھی دھمکی دی۔ یہ سردار قسم کے لوگ تو حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دے رہے تھے، اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو دھمکی دے رہے تھے کہ تمہارا سخت نقصان ہوگا، لیکن تاریخ بتاتی ہے اور قرآن مجید کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ہوا ان سرداروں کا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستہ رہے۔ کیا ہوا نتیجہ؟ نتیجہ یہ ہوا کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک شدید زلزلے نے ان لوگوں کو آ کر پکڑ لیا جو حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت پر کمر بستہ تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اپنے ہی گھروں میں وہ ہلاک اور تباہ ہو کر اوندھے پڑے رہ گئے، جیسے کوئی درخت گر کر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان انسانوں کی لاشیں ویسی پڑی ہوئی تھی زلزلے کی وجہ سے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ قوموں کے وہ لوگ جو نافرمان ہوتے ہیں، نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نبیوں کی تعلیمات کو فراموش کرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، نبیوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، نبیوں کو جھٹلاتے ہیں، نبیوں کے خلاف مہم چلاتے ہیں، منصوبے کرتے ہیں، مکر اور تدبیریں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب کا شکار بنا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔